لیکن ان کی وفاداری کا اب یہ آخری وقت ہے. ان کی آخری وفاداری یہی ہے کہ ہمارے جنازے کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پر اس سرزمین تک لے آئے اور منخاد کے نیچے دفن کر لے. اس کے بعد آبا فراق بینی و بینک، یہ اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت ہے. آج کے بعد سے نہ ہم تم سے ملیں گے نہ تم ہم سے ملو گے. بس یادیں انسان اپنی چھوڑ جاتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں یہاں باقی رہتی ہیں، برا ہوتا ہے تو اس کو ان برائیوں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن برائیوں کے ذریعے سے یاد کرنے سے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا سوائے نقصان اور گھاٹے کے. جو یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی گھاٹا، جس کو یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی گھاٹا. لیکن جس کا نیکیوں کے ذریعے سے تذکرہ ہوتا ہے خود اس کے نامہ اعمال میں بھی ثبت ہوتا ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ اس کی نیکیوں کے ذکر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن کے دل کے اندر ظرفیت اور کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اسی طریقے کی زندگی گزاریں جیسا یہ گزرنے والا اور جانے والا زندگی گزار کے گیا ہے کہ آج اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے. مجھے کوئی تفصیلی بیان نہیں عرض کرنا، آپ کی خدمت میں وقت ہو چکا ہے. صرف چند جملے تسلیت کے. یہ ایام تو ہمارے لیے غم کے ایام ہیں ہی، لیکن ایک دوہرا غم آفتاب صاحب کے گھر اور ان کے خاندان پر شاکرہ مرحومہ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک دوسرا غم طاری ہو گیا. یہ مرحومہ ایک عرصے سے ایک بیماری میں اپنا وقت گزار رہی تھی، لیکن تمام کاموں کو بھی انجام دیتی تھی، تمام خدمتوں کو بھی انجام دیتی تھی. لیکن ایسا وقت آ گیا کہ جب اس نے اپنے اولاد کو روتا بلکتا چھوڑ کے اپنے گھر کو الوداع کہہ دیا، مگر الوداع اس وقت کیا ہے کہ جب جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم تھی، صرف ایک کڈنی کی بیماری تھی، اس کے علاوہ جسم پہ کوئی زخم نہیں تھا، جسم پر کوئی داغ نہیں تھے. بچوں نے دیکھا اپنے والدہ کے جسم کو، ان کو تسلی ہوئی، لیکن یہی بچے ذرا حسنین سے پوچھے کہ تم نے اپنی والدہ گرامی کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ ایسی حالت میں جب رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، بازوؤں پر پروں کے نشان تھے، اور جب اس دنیا سے ان کی ماں جاتی ہے تو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جاتی ہے. وہ علی جس نے دنیا میں بڑے بڑے مالک طے کیے، کبھی اس کی زمین پہ کبھی اس کی زمین پہ سلوٹیں نہیں پڑی، لیکن وہی علی جب زہرا کو غسل دے رہا ہے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے یا فاطمہ آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے. ارے سلمان نے پوچھا، اے مولا کبھی آپ نے ایسی آواز نہیں نکالی، ایسے نعرے بلند نہیں کیے؟ جواب دیا، اے سلمان اس وقت میں ایسی حالت میں سیدہ کو دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ نے پوری زندگی اپنی اس مشکل کو مجھ سے چھپایا اور ظاہر نہیں کیا. ارے دیکھو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس حالت میں وہ اپنے بابا سے ملاقات گئی. جاتا ہے سارا کنبہ، کیا کر نہیں چلوگی. تم نے پڑی اذیت اس کم سنی میں جھیلی، اب کس طرح رہو گے زندہ
अकेली, अब किस तरह रहोगे जिंदान में अकेली। गम से तुम्हारी माँ का फट जाएगा कलेजा, गम से तुम्हारी माँ का फट जाएगा कलेजा, गम से तुम्हारी माँ का फट जाएगा कलेजा। कुछ बोल मेरी बेटी क्या घर नहीं चलोगी, माँ ने कहा सकीना क्या घर नहीं चलोगी। एक माँ अपनी दुखियारी बेटी की कब्र पे क्या बैठ करे सुनेंगे तो चुका कुछ तो जवाब दे दो इस बदनसीब माँ को। उठो सहारा दे दो अपनी गरीब माँ को। उठो सहारा दे दो अपनी गरीब माँ को। दुनिया में अब नहीं है मेरा कोई सहारा, दुनिया में अब नहीं है मेरा कोई सहारा, दुनिया में अब नहीं है मेरा कोई सहारा। कुछ बोल मेरी बेटी क्या घर नहीं चलोगे, माँ ने कहा सकीना क्या घर नहीं चलोगी। जाता है सारा कुनबा क्या घर नहीं चलोगी। दे दो तसल्ली माँ को बातों से ऐ सकीना। एक बार नन्हे नन्हे हाथों से सकीना, एक बार नन्हे नन्हे हाथों से सकीना। गोदी में आके आंसू पोंछो मेरे खुदारा, गोदी में आके आंसू पोंछो मेरे खुदारा, गोदी में आके आंसू पोंछो मेरे खुदारा। कुछ बोल मेरी बेटी क्या घर नहीं चलोगी, सकीना क्या घर नहीं चलोगी। जाता है सारा कुनबा क्या घर नहीं चलोगी। करबो बला के बन में असगर ने मुंह को मोड़ा, जिंदा ने गाम में आके तुमने भी साथ छोड़ा। जिंदा ने गाम में आके तुमने भी साथ छोड़ा। इतने